نور أطل على الحياة رحيما۔ ایک اور مسئلہ ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے نکاح مسیار ایک نکاح کا نام رکھا ہے اور اس کے اوپر تان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو کچھ مسئلے یاد ہونے چاہیے معاشرے میں ایگزسٹ کرنے کے لیے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی، آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ نبی کریم نے اپنی پوری جوانی میں ایک ادیڑ عمر عورت کے ساتھ نکاح رکھا اور اس 25 برس میں کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ ہمارے مسلمان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، متاثر ہو جاتے ہیں مگر اب یورپ کے پراپوگنڈے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے جو آپ کے سامنے رکھنا بڑی اہم بات ہے، ہر ایسا نکاح جس کی بنیاد طلاق ہو۔ کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب کیا؟ یعنی میں نے نیت طلاق کی رکھی ہوئی ہے اور میں نکاح کر رہا ہوں، یہ نکاح اسلام اور شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ نکاح اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ عورت کو ہمیشہ کے لیے آباد کرنا ہے۔ نکاح اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اس سے اولاد ہوگی۔ نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے کنبہ خاندان بنے گا۔ ہر ایسا نکاح جس کی بنیاد طلاق ہو، بنیاد سے مراد یہاں پہ نیت ہے، یعنی جس نکاح کی نیت طلاق پہ رکھی جائے، اس بات کا مطلب کہ اس کو کھولیے، اس بات کو کھولیے تاکہ سمجھ آ جائے۔ طلاق کی نیت کا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ میں عورت سے شادی کروں گا، 5 دن بعد طلاق دے دوں گا، 10 دن بعد طلاق دے دوں گا، 1 سال بعد طلاق دے دوں گا، 2 سال بعد طلاق دے دوں گا، 10 سال بعد طلاق دے دوں گا۔ نیت یہ ہو کہ میں ایک عورت سے شادی کروں گا، 1 گھنٹے سے لے کے 10 20 30 برس کا بھی دماغ میں ٹائم ہو یا منہ سے ادا کر دیا جائے، معاہدہ لکھا جائے، تو میری 1 گھنٹے کے لیے بیوی ہے، 5 گھنٹے کے لیے، 1 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے۔ ایسی نکاح کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، یہ زنا ہے، یہ نکاح متع ہے، اس کی اسلام میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، یہ نکاح ہی نہیں ہے۔ چاہے 30 برس کا معاہدہ کیوں نہ ہو، نیت طلاق پہ ہو کہ میں اس عورت کو 30 برس بعد طلاق دے دوں گا، یہ بھی نکاح متع ہے۔ اگر یہ لکھا ہو 1 گھنٹے بعد طلاق دے دوں گا، یہ بھی متع ہے۔ حیران کن بات یہ ہے، معاشرے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ 1 دن 1 گھنٹہ 1 رات کے نکاح کو تو نکاح متع اور زنا اللہ کا شکر اہل سنت سمجھتے ہیں، لیکن 1 برس 2 برس 10 برس 20 برس کے نکاح کو طلاق کی نیت پہ نکاح متع نہیں سمجھا جاتا، اور مکس کیا جاتا ہے نکاح مسیار کو متع کے ساتھ۔ الزام لگایا جاتا ہے یہ جی نکاح مسیار کے قائل ہوتے ہیں۔ نکاح مسیار کس کو کہتے ہیں جی؟ سفری نکاح کو، معاذ اللہ۔ سفری نکاح جی کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کہیں پڑھنے گئے ہیں، خود ساختہ سٹوریاں، آپ نے وہاں پہ شادی کر لی، جب واپس آنے لگے طلاق دے کے چھوڑا ہے۔ اس میں اور نکاح متع میں فرق کیا بتائیے؟ کوئی فرق ہی نہیں۔ ہاں، نکاح مسیار کیا ہوتا ہے یہ بات سمجھیے۔ نکاح مسیار یہ ہوتا ہے، ایک عورت ہے، مثالاً سمجھا رہا ہوں، بزرگ ہے، بیوہ ہے، بڑی عمر کی ہے، وہ کسی نوجوان سے شادی کرتی ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے، ان دونوں فریقین کا آپس میں یہ بات طے پاتی ہے میں تجھے اس طرح حقوق اور فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ بیوی سیکریفائز کرتی ہے، ٹھیک ہے تو میرا خرچہ نہ اٹھائیں۔ خاوند سیکریفائز کرتا ہے، ٹھیک ہے تو میرے کام کاج نہ کریں۔ یہاں پہ نیت طلاق کی نہیں ہے، یہاں پہ گواہ موجود ہیں، یہاں پہ ولی موجود ہے، یہاں پہ حق مہر موجود ہے۔ یہ نکاح کیسا نکاح ہے؟ اس کو کہتے ہیں جس نکاح میں آسانی کی جائے تاکہ معاشرے کے اندر نکاح پھیلے، زنا نہ پھیلے، یہ نکاح اسلام میں جائز ہے۔ بتائیے اس کا نکاح متع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نکاح متع تو طلاق کی نیت پہ ہوتا ہے، نکاح مسیار تو ہمیشہ آبادگی کی نیت سے کچھ حقوق و فرائض چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ باتیں بڑی تلخ لگتی ہیں، لیکن سنت سے جو باتیں ثابت ہوں، بتائیے حضرت سودا نے ایمانداری سے اپنی باری کی قربانی دی ہے کہ نہیں؟ حضرت سودا نے کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت سودا بڑی ادیڑ عمر عورت تھی۔ حضرت سودا نے کہا میں تو بزرگ عورت ہوں، قدر و منزلت کے لیے، ایک رشتہ داری اور قبیلے کنبے کی عزت کے لیے آپ کا میرا نکاح ہو گیا ہے، میں آپ کو رخصت دیتی ہوں، آپ چاہے پوری رات میرے پاس نہ آیا کریں۔ بات سمجھیے، نکاح مسیار کو کنفیوز کیا گیا نکاح متع کے ساتھ۔
اللہ کی قسم معاشرے میں، اچھا ہمارے پاکستانی معاشرے کی بات آئی ہے، یہاں پہ تو گردماد ایک عام سی بات ہے۔ گردمادی کیا ہے؟ کیا نکاح مسیار نہیں ہے گردمادی؟ بتائیے، یعنی معاشرے کے اندر یہ آلریڈی موجود ہے، صرف نام سن کے اس کی خلاف، کیونکہ یہ اہل سنت کا موقف ہو گیا، اب روافض نے اس کو نکاح متع کے ساتھ ملانا ہی ملانا ہے۔ حالانکہ نکاح مسیار اس نکاح کو کہتے ہیں جس نکاح میں آسانی، مسیار ایسر سے، آسانی سے دو فریقین کسی بھی بات پہ ایگریمنٹ کر لیں، کسی بھی بات پہ، شرط غیر شرعی نہ ہو تو کیا جا سکتا، خامند کہ ٹھیک ہے تم میرے کام نہ کرو، میں تمہارے پاس ہفتہ پورا نہیں رہ سکتا۔ اگر اس طرح کا ایگریمنٹ ہو، نیت طلاق کی نہ ہو، یہ بات جائز ہے، لیکن لوگوں کو یہ باتیں تلخ لگتی ہیں۔ لیکن جو حقیقت ہے، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو معاشرے میں طلاق یافتہ بیوہ عورتیں، ان کو بتائیے چھت کا حق ہے کہ نہیں، ان کو کفالت کا حق ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم اگر آج معاشرہ صرف عرب معاشرے کے اس رسم اور رواج کے اوپر بھی چل جائے تو معاشرے سے بڑی قباحتیں ختم ہو جائیں۔ ہمارے ہاں نوجوان لڑکی کی طلاق ہو جائے، نوجوان کی بھی، 30 برس کو بوڑھا سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، 30 برس کی عورت کو طلاق ہو جائے، کوئی اس سے شادی کرنے پہ تیار نہیں، کوئی عورت بیوہ ہو جائے، ساری زندگی بتائیے وہ کیسے، کس طرح کے جبر اور ظلم کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتی ہے۔ بجائے یہ کہ آپ آسانی پیدا کریں، آپ معاشرے کے اندر اس کلچر کو پرموٹ کریں کہ نہیں، بیوہ کا بھی حق ہے اس سے شادی کی جائے، طلاق یافتہ کا بھی حق ہے کہ اس سے شادی کی جائے۔ کچھ شرائط کے اندر نرمی کمی کرنے کی بجائے آپ جناب لٹھ لے کے ایسے نکاحوں کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھا زنا کے اوپر پابندی نہیں ہے، زنا کرنا آسان ہے، نام چاہے اس کا نکاح متع رکھا ہوا ہے، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے شب بصری کے لیے کون سا حجاب و قبول ہوتا ہے؟ نکاح متع بھی حرام ہے، آپ کے سامنے بات رکھی ہے، لیکن اگر کوئی اس کے لوازمات بھی پورے کر لے، آج کل آپ کے سامنے کیا ہے؟ جس بندے کی جیب میں پیسہ ہے وہ حرام کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسلام آباد کاری کی نیت سے نکاح کرتا ہے، چاہے بیوہ سے کرنا ہے، چاہے طلاق یافتہ سے کرنا ہے، اس نیت سے کرنا، میں نے زندگی بھر اس کو ساتھ رکھنا۔ ہاں یہ البتہ آپشن موجود ہے، اگر نہیں بن سکی آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں، وہ تو عورت بھی خلا لے سکتی ہے، لیکن نکاح کے موقع کے اوپر یہ نیت رکھنا میں 1 سال بعد اس کو چھوڑ دوں گا، میں 2 سال بعد، اللہ کی قسم یہ نکاح متع ہے۔